بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ پنجم اور لمعہ پنجم میں بھی پھر گفتگو ہماری خلع و مبارات میں۔ خلع ایسے ہے یہ طلاق کہ اس میں بیوی بیچاری پیسے دیتی ہے اور شوہر اسے طلاق دیتا ہے، کیونکہ بیوی کو نفرت ہوتی ہے شوہر سے۔ تو اب طلاق تو ہو گئی، لیکن بیوی اور شوہر کا کبھی اختلاف ہو رہا تھا مقدار بذل میں، اور کبھی اختلاف ہو رہا تھا جنس بذل میں۔ آج ہم خلع کا آخری درس پڑھیں گے، وہ یہ ہے کہ ان کا نزاع ہے ارادہ بذل میں، یعنی کوئی جنس مثلا معین نہیں کی تھی۔ اب مرد کہتا ہے کہ عورت نے اس چیز کا ارادہ کیا تھا، مثلا بکری کا ارادہ کیا تھا کہ مجھے دے گی، عورت کہتی ہے میں نے تو مرغی کا ارادہ کیا تھا، اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کیونکہ اختلاف عورت کے ارادے میں ہے تو یہاں پر ہم عورت کو ہی کہیں گے کہ تم قسم اٹھاؤ، کیونکہ عورت کے ارادے کو عورت کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا۔ اچھا، تو پھر اس میں عورت قسم اٹھائے گی، نتیجے میں عورت والی بات کو مانا جائے گا، لیکن پھر احتمال یہ ہے کہ جو عورت کے قسم کے ذریعے مرد کی بات کی تو نفی ہو گئی، اب جو عورت مرغی کہہ رہی ہے شوہر وہ مرغی نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ تو مرغی کا منکر ہے، الا ان کے جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تقاص کی صورت میں لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ تو ایک یہ مسئلہ پڑھیں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ذمے میں اختلاف ہو جائے، مثلا عورت کہتی کہ ہاں تو نے مجھے طلاق خلع دی تھی، لیکن اس کا عوض مثلا میرے بابا کے ذمے تھا، وہ کہتا نہیں تیرے ذمے تھا۔ اب اس میں جو ہے کیا ہے جناب، کون قسم اٹھائے گا، کس کی بات مانی جائے گی؟ تو کہتی یہاں بھی عورت کے ذمے کے حوالے سے اختلاف ہے، تو عورت اپنے ذمے کو زیادہ جان سکتی ہے، نتیجے میں عورت قسم اٹھائے گی اور عورت کی بات مانی جائے گی۔ مزید ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف، دیکھیں کہ عبارت میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اول ارادت، یعنی یہ بھی گویا کہ عطف ہو رہا ہے پچھلی بحث پر۔ لو تنازع فی الارادت، اگر بیوی اور شوہر دونوں ارادے میں نزاع کرتے ہیں، مع اتفاقہما علیہا، جبکہ یہ دونوں متفق ہیں کہ ارادہ تھا، عورت بھی کہتی ہے کہ میرا ارادہ تھا، مرد بھی کہتا ہے کہ اس کا ارادہ تھا، یعنی اتفقا، مثلا دونوں شخص متفق ہیں کس پر؟ اللہ ذکر القدر، کہ عورت نے مقدار بھی معین کی تھی کہ میں 100 دوں گی، لیکن وہ عدم ذکر الجنس، عورت نے اس جنس کا ذکر نہیں کیا تھا لفظاً، بھائی 100 کیا دوں گی، ولا ارادت جنس معین، اور اختلاف کرتے کہ نہیں اس نے معین جنس کا ارادہ کیا تھا، یا یوں کہ نہیں اس نے جنس معین کا بھی جو ہے کیا ہے ذکر کیا تھا، لیکن اختلف فی الجنس المراد، لیکن ان کا اختلاف اس میں ہے کہ کون سی جو ہے کیا ہے جنس کا ارادہ کیا تھا۔ مرد کہتا ہے کہ مثلا عورت نے کہا تھا کہ میں آپ کو چاول کا 1 من دوں گی، بھائی چاول تو کچھ ایسے ہیں جو 100 روپے کلو ملتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 500 روپے کلو ملتے ہیں۔ وَإِنَّمَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلُهَا، بتحقیق مانی جائے گی بات عورت کی، فیہا اس ارادے میں، کیوں؟ لِأَنَّ الْاخْتِلَافَ فی ارادتہا، اس لیے کہ اختلاف عورت کے ارادے میں ہے، وَلَا يُطَّلَعُ عَلَيْهَا، اور عورت کے ارادے کا ہمیں معلومات نہیں ہوگی، إِلَّا مِنْ قِبَلِهَا، مگر یہ کہ عورت کی طرف سے بیان آ جائے، تو یقدم قولها، مقدم ہوگا عورت کا قول، فیہا اس ارادے میں۔ ویشکل، کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ نے بات کی کہ عورت کی بات کو مانا جائے گا، کیونکہ عورت کے ارادے میں اختلاف مشکل ہے، کیوں؟ بھائی طلاق خلع میں ارادہ دونوں کا ہوتا ہے، مرد کا بھی ارادہ ہوتا ہے کہ میں یہ عوض لے رہا ہوں، عورت کا بھی ارادہ ہوتا ہے، بِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ ارادتهما معا، بتحقیق معتبر ہے بیوی شوہر دونوں کا ارادہ، للجنس المعین، اس معین جنس کے لیے، ولا تکفی ارادتها خاصتاً،
صرف عورت کا ارادہ جو ہے کیا وہ کافی نہیں ہے، وہ ارادتو کل منہما، اور بیوی اور شوہر دونوں کے ارادے کا، لا یطلع علیہا، اس ارادے کا اطلاع نہیں ہوتا ہے، الا من قبل ہی، مگر ہر ایک کی طرف سے، یعنی شوہر اپنے ارادے کا خود بتائے گا، بیوی اپنے ارادے کو خود بتائے گی۔ وَلَعُلِّلَ، اگر تعلیل پیش کی جائے کس کی، کہ بھائی حقیقت میں جو ہے کیا ہے، یہاں پر بیوی کی بات جو ہے کیا ہے وہ مانیں گے، ٹھیک ہے۔ وَلَعُلِّلَ بِأَنَّ الْإِرَادَةَ إِذَا كَانَتْ كَافِيَةً، کہ بھائی جب ارادہ کافی تھا کس بات میں، ان ذکر الجنس المعین، کہ معین جنس کا ذکر کیا جائے، نہیں وہ ضروری نہیں ارادہ کافی، کان الاختلاف فیہا، پھر گویا کہ یہ اختلاف کس چیز میں ہو جائے گا، یہ اختلاف جو ہے گویا کے ارادے میں ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب اختلاف ارادے میں ہو گیا تو پھر یہ اختلاف گویا کہ اختلافاً فی الجنس المعین، پھر اختلاف ہو گیا جنس معین میں بھی، فتقدیم قولها من هذه الحیثیہ، تو پھر عورت کی بات کو مقدم کیا جائے گا اس حیثیت سے، یعنی جنس معین کے لحاظ سے، ارادے کے لحاظ سے نہیں، جنس معین کے لحاظ سے، لا من جہت تخصیص الارادت، ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ عوض میں صرف عورت کا ارادہ جو ہے کیا وہ کافی ہوتا ہے۔ ہو، اور شیخ توسی صاحب نے فرمایا ہے یبطل الخلع ہونا، بھائی اس مورد میں جب ارادے میں اختلاف و خلع باطل ہو جائے گا، موافقت ہی السابق، جبکہ جو ہے کیا ہے جناب شیخ صاحب موافق تھے گزشتہ مسئلے میں جن سے فدیہ والے میں، وَلِلْقَوْلِ بِالتَّحَالُفِ ہونا وجہ، یہاں پر بھی اگر ہم تحالف کے قائل ہو جائیں، بھائی مرد بھی قسم کھائے عورت بھی قسم کھائے، اس میں بھی وجہ ایک وجہ کا سابق، جیسے جو ہے کیا ہے جن سے فدیہ والی صورت میں دونوں قسم کھا رہے تھے۔ وَلَوْ كَانَ اخْتِلَافُهُمَا فِي أَصْلِ الْإِرَادَةِ، اچھا پہلا مسئلہ یہ تھا کہ دونوں ارادے میں متفق ہیں کہ ارادہ کیا تھا لیکن کس چیز کا ارادہ کیا اس میں اختلاف تھا، اب کا یہ مسئلہ کیا رہا ہے کہ اگر بیوی شوہر دونوں کا اختلاف ہے اصل ارادہ میں، مع اتفاقہما علی عدم ذکر الجنس، کہتے ہیں کہ جنس کا تو ذکر نہیں ہوا تھا، فقال احدہما، تو ان دونوں میں سے ایک کہتا ہے اردنا جنسا معینا، ہم نے معین جنس کا ارادہ کیا تھا، وقال الاخر، اور دوسرا کہتا ہے انا لم نرد، ہم نے ارادہ ہی نہیں کیا تھا، بل اطلقنا، بلکہ ہم نے مطلق کہا تھا کہ ہم کوئی عوض دیں گے۔ تو اب یہاں پر کیا ہوگا، رجع النزاع، گویا کہ اس بیوی اور شوہر کا یہ اختلاف رجوع کرتا ہے الی الدعوی الصحت، کہ بھائی یہ طلاق صحیح ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے کسی جنس کا ارادہ کیا تھا، والفساد، اور جو کہتے ہیں میں نے عوض کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ خلع فاسد ہے، ومقتضى القاعدۃ، قاعدے کی تقاضا یہ ہے تقدیم مدعیہا، ہم مدعی صحت کو مقدم مانے، منہما اس بیوی اور شوہر میں سے، مع یمین ہی، جبکہ مدعی صحت کو ہم کہیں گے تم قسم بھی اٹھاؤ، ویحتمل، اور احتمال ہے تقدیم منکر صحہ، مقدم کریں اس بندے کی بات جو صحت کا منکر ہے، اور جو ہے کیا ہے ہم مقدم کریں اس بندے کی بات جو بطلان کا قائل ہے، کیوں، لِأَصَالَةِ عَدَمِهَا، اصل کیا ہے کہ جناب یہ طلاق واقع نہیں ہوئی، اصل کیا ہے کہ عدم صحت، وہ ظاہر القواعد، کہتے ہیں قواعد سے مراد قوانین نہیں بلکہ قواعد کتاب ہے علامہ ہلی کی، کہتے ہیں اس کتاب سے بھی ظاہر یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہم منکر صحت کے قول کو مقدم کریں گے، وَتَقْدِيمُ قَوْلِ الْمَرْأَةِ، اور عورت کی بات کو مقدم کیا جائے گا، ٹھیک ہے، ایک یہ بھی احتمال ہے لرجوع نزاع الی ارادتها، اس لیے کہ یہ جھگڑا جو ہے کیا ہے وہ رجوع کرتا ہے کہ جناب عورت نے کیا ارادہ کیا تھا، کما مر، جیسے کہ یہ بات گزر چکی، وہ ظاہر التحریر، عجیب ہے یہ پھر علامہ ہلی کی کتاب تحریر سے ظاہر ہوتا ہے، وفیہ ما ذکر، فرماتے ہیں کہ تقدیم قول مرأہ میں وہی بات ہے جو پہلے گزر چکی، بھائی کیوں اس کی بات کو آپ مقدم کر رہے ہیں، ولو، اگر
اگر شوہر کہتا ہے، کالا کا فاعل کون ہے؟ شوہر، کیا کہتا ہے؟ خلعتک علی الف، میں نے تجھے 1000 پر طلاق خلع دی، فی ذمت کے، جو تیرے ذمے ہوگا، یعنی تو مجھے وہ پیسے دے گی۔ فقالت، تو وہ عورت کیا کہتی ہے؟ بل فی ذمت زید، بلکہ تمہیں مجھ سے پیسے نہیں لینے، زید سے پیسے لینے ہیں۔ تو حلفت علی الاقوا، قول قوی کے مطابق عورت قسم اٹھائے گی۔ کیوں؟ لأنہ مدعن، اس لیے کہ شوہر تو دعویٰ کرتا ہے کہ تیرے ذمے میرے پیسے ہیں، وہی منکرتن، اور یہ عورت جو ہے کیا ہے؟ انکار کرتی ہے، لثبوت شیء فی ذمتہا، کس چیز کا انکار کرتی ہے؟ کہ کوئی بھی چیز میرے ذمے میں ثابت نہیں ہے۔ فکانت الیمین علیہا، تو نتیجے میں قسم کس کو اٹھانا پڑے گا؟ اس عورت کو اٹھانا پڑے گا۔ وقال ابن البراج، ابن البراج بھی ایک عالم دین کا نام ہے، انہوں نے کہا ہے علیہ الیمین، کہ شوہر کو جو ہے کیا ہے وہ قسم کھانی پڑے گی۔ کیوں؟ لأن الاصل فی مال الخلع، اس لیے کہ مال خلع میں اصل قانون یہ ہے ان یکون فی ذمتہا، وہ عورت کے ذمے ہونا چاہیے، کسی اور کے ذمے نہیں ہونا چاہیے۔ فَإِذَا کونہ، جب عورت دعویٰ کرتی ہے کہ وہ بذل یا وہ عوض خلع فی ذمت غیرہا، کسی اور کے ذمے میں، لم تسمع، عورت کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کیوں؟ لأصالت عدم انتقال العوض عن ذمتہا، اصل یہ ہے کہ وہ عوض جو ہے عورت کے ذمے سے جو ہے وہ منتقل نہیں ہوا کسی اور کی طرف۔ وعلی الاول، اگر ہم پہلی بات کو مانیں، یعنی عورت والے قسم کو مانیں، تو لا عوض علیہا، عورت پر کوئی عوض، کوئی پیسہ، کوئی خرچہ، کوئی رقم نہیں ہوگی۔ ولا علی زید، زید پر بھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوہر تو زید کی نفی کر رہا ہے، اور عورت کی جو ہے قسم کے ذریعے نفی ہو گئی۔ الا باعتراف ہی، مگر یہ کہ زید خود اعتراف کرے کہ ہاں میں پیسے دوں گا۔ وتبین منہ، اور یہ عورت جو ہے کیا ہے جدا ہو جائے گی اپنے شوہر سے، بمقتضا دعویٰ ہو، اس شوہر کے دعویٰ کے تقاضا کے مطابق، کیونکہ وہ تو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے۔ وَمِثْلُهُ، مثلہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ جیسے یہ ذمہ زید کی بات عورت نے کہی، ما لو قالت، اگر عورت کہتی ہے خالعک فلان، تجھے فلاں نے کہا تھا کہ خلا مجھے دے دو، والعوض علیہ، اور عوض بھی اسی پر ہوگا، لرجوعہ، اس لیے کہ یہ جو قول عورت ہے کہ فلاں نے تجھے کہا تھا، یہ رجوع کرتا ہے الی انکارہ الخلع من قبلہا، کہ عورت اپنی طرف سے جو ہے کیا ہے وہ خلع کا انکار کرتی ہے۔ اما لو قالت، لیکن اگر عورت کہے خالعتک علی الف ضمنہا فلان، میں نے تم سے طلاق خلع لیے 1000 پر، اور ضمنہا، اس 1000 کا ضامن ہوتا فلاں شخص، انی میری طرف سے، او دفعتہا، یا میں وہ تمہیں 1000 دے چکی ہوں، او ابرأتنی، یا عورت کہتی کہ تو نے مجھے جو ہے کیا ہے وہ بری و ذمہ کر دیا ہے، ونحو ذلک، فعلیہا المال، تو اس عورت کو وہ مال دینا ہوگا، ما عدم البینۃ، جب وہ بینہ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت تو گویا کہ اعتراف کر رہی ہے نا کہ 1000 پہ تو نے مجھے طلاق دی ہے، اب وہ 1000 کہتی میں نے دے چکی ہوں، دیے تھے تو شاہد لے لیتی، تو نے ابرا کیا ہے تو شاہد لے لیتی، تو بہرحال ان صورتوں میں عورت کو وہ مال دینا ہوگا، اس کے بعد وہ طلاق صحیح ہوگی۔ صلی اللہ